بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت تو آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. آ جاؤ گنہگارو بے خوف چلے آؤ. آ جاؤ گنہگارو بے خوف چلے آؤ. سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. سرکار کی رحمت تو
مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے۔ میرا بیان تو میں شروع کروں گا، مگر کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی، ایک ہی شعر میں ساری بات سمجھا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا معاملات ٹھیک ہو جائیں پھر مدینے جاؤں گا، مسئلہ کچھ پھنس گیا ہے وہ حل ہو جائے پھر مدینے جاؤں گا، کاروبار سیٹ ہو جائے پھر جاؤں گا، شادی کروا دوں بچوں کی پھر جاؤں گا، گھر بن رہا ہے وہ بن جائے پھر جاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے مدینے چلے جاؤ سارے کام خود ہی سدھر جائیں گے، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کسی بھی مشکل میں ہونا تو سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جائیں، انشاءاللہ وہیں سے تو سب کی بگڑی بنتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے ملیر میں عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع جاری ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شب جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو، ثم صلوا علی، پھر فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مایوس کیوں ہو آسیوں تم حوصلہ رکھو، مایوس کیوں ہو آسیوں تم حوصلہ رکھو، رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے ساتھ، خطبہ اذان نماز عبادت کوئی سی ہو، خطبہ اذان نماز عبادت کوئی سی ہو، ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ جب بھی مؤذن اذان کہے تو جو مؤذن اذان کہہ رہا ہے ہم اسی الفاظ کو انہی الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں تو الحمدللہ ایک روایت کے مطابق اگر مرد ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو ہر جملے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، خواتین کے لیے 1 لاکھ نیکی ہر جملے کے بدلے۔ اب سوچیں روزانہ لاکھوں لاکھ نیکیاں ہم تو اذان کو ریپیٹ کر کے کما سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اندر کچھ اور بھی پڑھنا ہے ساتھ، لیکن اگر اذان کو بھی ریپیٹ کر دیں، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، ایک تو یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اذان ہو جائے اب اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 بار پر 10، 10 بار پر 100، اور 100 بار پر 1000 رحمتیں۔
اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ 100 بار درود پاک میں وقت کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو 100 درود پاک 300 سیکنڈ میں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، 5 منٹ میں 4 سے 5 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جاتے ہیں، یعنی پورے دن میں 5 منٹ نہیں نکال سکتا میں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ 100 درود پاک 1000 رحمتیں، اللہ اکبر۔ اور کچھ حدیثوں میں 100 بار درود پاک پڑھنے کی الگ فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 بار درود پاک within 5 منٹس، اللہ اکبر۔ موبائل کھولیں، ریلز پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، گھنٹہ نکل گیا پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہو گئے، کتنی بے حیائی، کتنی جناب بدنگاہی، گناہ الگ، لیکن 5 منٹ اگر درود پاک کے لیے مخصوص کر لیں تو کتنی برکتیں مل سکتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو سینکڑوں بار درود پڑھتے ہیں، جو کئی منٹ اور بعض اوقات 1 گھنٹہ درود پڑھتے ہیں، انہیں بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ جو یہ وقت درود میں بتا رہے ہیں نا، یہ سمجھ لے خزانہ جمع کر رہے ہیں آخرت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پھر جو ابھی رات چل رہی ہے، اسپیشل نائٹ ہے، یہ جو جمعرات ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے، اور جو جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر، یوں سمجھ لیں جمعے کا اسپیشل وظیفہ ہی درود پاک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئے ہائے کیسی مہربانیاں ہیں، ہر جمعے اسکیم آتی ہے، مگر جو خوش نصیب ہے وہ پا لیتے ہیں، کچھ فضول کاموں میں وقت گزار لیتے ہیں۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ بڑے کمال کے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں، اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، عربی کی کتاب ہے، اور پھر ماشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے لیے ہمارے لیے آسان کیا دعوت اسلامی کے شعبے المدینۃ العلمیہ نے، مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپا، اور اللہ والوں کی باتیں ہیں، بندہ پڑھتا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک کمال کا واقعہ ہے جو ہمارے آج کے بیان کا موضوع بھی ہے۔ حضرت حسن اور عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ 2 بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ یہ لشکر کے ساتھ راہ خدا میں روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ لشکر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے رکا، قریب ہی ایک کنواں تھا۔ اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول ڈالنا پڑتا ہے، انہوں نے رسی اور ڈول ڈالی تو رسی کھل گئی اور ڈول کنویں کے اندر گر گیا۔ تو اب پانی تو نکالنا تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں نیچے، تو وہ پانی بھی لے آئے گا اور ڈول بھی واپس لے آئے گا۔ جب نیچے اتارا تو اندر سے ابھی پانی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کو درد بھری، کراہنے والی، تکلیف والی کسی بندے کی آوازیں آئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا شدید مرض میں، شدید تکلیف میں ہے جو کراہ رہا ہے۔ آواز سن کر وہ شخص واپس آ گیا اور لوگوں سے پوچھا تم نے بھی کچھ آوازیں سنی ہیں؟ میں کنویں کے اندر، مجھے بھی کچھ آوازیں آئی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں بھی آوازیں آئی ہیں۔ اب دوبارہ وہ بندہ پھر پانی کے اندر اترا۔ اب جب بالکل پانی کے قریب پہنچا تو پانی کے اوپر ایک تخت تھا اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شخص رسیاں باندھ کے اترا تھا۔ اس نے کہا تم بتاؤ جن ہو یا انسان ہو؟ تختے پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟
کہا میں انطاکیہ کا رہنے والا ہوں، معاملہ یوں ہے کہ مجھ پر قرض تھا اور قرض ادا کیے بغیر ہی میرا انتقال ہو گیا، لہذا اسی جرم میں میری روح کو یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ انطاکیہ میں میری اولاد ہے، وہ میرا قرض ادا نہیں کر رہے۔ اب یہ شخص جس کو رسیوں سے باندھ کر اتارا تھا، اس کو اوپر کھینچا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم بے شک راہ خدا کے مسافر ہیں، مگر ایک مسلمان بڑی تکلیف میں ہے، ہمیں پہلے انطاکیہ چلنا ہوگا، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اس مسلمان کی روح کی مدد کرنی ہوگی۔ کچھ ساتھی راہ خدا میں روانہ کیے اور یہ کچھ لوگ جو ہے انطاکیہ پہنچے، تلاش کر کے اس قیدی کی، اس جو قید روح تھی، اس کی اولاد کو ڈھونڈا، بیٹوں کو معاملہ بتایا۔ بیٹے کہتے ہیں واقعی یہ تو ہمارے والد ہی کا واقعہ ہے، ہاں ان پر قرضہ بھی تھا۔ اب بیٹوں کو بڑی شرم آئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، مرنے کے بعد ہمارے والد صاحب اتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ اکبر، اب ان بچوں نے زمین بیچی، والد کا قرض ادا کیا۔ وہ شخص دوبارہ جب قرضہ ادا ہو گیا، اس کنویں کی تلاش میں پھر وہاں پہنچا کہ اب دیکھیں اس کو رہائی ملی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کنویں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بڑے حیران ہوئے، رات وہیں گزاری، رات کو سوئے تو خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا اے راہ خدا کے مسافروں، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے، تمہاری کوشش اور خیر خواہی کی وجہ سے جب میرے بیٹوں نے قرض ادا کیا تو میرے رب کریم نے مجھے کنویں کی قید سے نجات عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرما دی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرتناک واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلے تو یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ فوت شدہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ لوگ تو راہ خدا کے مسافر تھے، راستے میں جب ایک فوت شدہ ایک مسلمان جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی تکلیف کا پتہ چلا تو اپنا اہم ترین دینی کام بھی چھوڑ دیا اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انطاکیہ پہنچ گئے، اور ان کی کوشش سے یہ شخص جو ہے اب اس کی روح کو قید سے رہائی بھی ملی اور جنت کے اعلیٰ درجات مل گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فوت شدہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیا کریں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، جو بندہ چلا گیا دنیا سے اس کے ساتھ بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اب اس کی بھلائی یہ ہے کہ اگر فوت ہونے والا شخص ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا جاننے والا ہے، دوست ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا کریم، میں اپنے تمام حقوق اس شخص کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ انسان ہے نا، ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، زندگی میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، مسجد کے نمازی بھی کا انتقال تو ہوتا ہے نا، تو نمازی سارے دوست مل کر پہلے اسے معاف کریں، یہ پہلی بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے لیے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ اسے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہے، تو قبر میں اور اس سے پہلے کہیں اس کی روح کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، تو یہ بھلائی اس کے ساتھ کرنی ہے کہ ہم معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح فوت شدگان کے لیے خوب اصالے ثواب کرے، درود پاک پڑھ کے، تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر، ختم شریف کا اہتمام کر کے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اصالے ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں فوت شدگان کو ملتی رہیں گی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کا، اور بالخصوص جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کا ہمیں خیر خواہ بنا دے۔ اچھا، اب یاد رکھیے، اب ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب یہ مرنے کے بعد روح کا قید ہو جانا، اور ابھی اس روح کو ہی گویا ایک کنویں میں قید کر دیا گیا، یہ واقعہ کچھ عجیب و غریب لگ رہا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نفس المؤمنی معلقہ بدینہ حتی یقضى عنہ، آقا فرماتے انسان اپنے قرض کے سبب لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔
اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں مقروض اگر قرض ادا دیے بغیر مر گیا، اب غور سے سنیے گا، کسی پہ قرضہ ہے اور قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح قید کر دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، اب حدیث سے سنو، اس کی روح قید کر دی جاتی ہے، اسے عالم برزخ میں اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، نہ ہی اسے جنت کی سیر کی اجازت دی جاتی ہے، ہاں اگر کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو اسے رہائی مل جاتی ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح کو نیک لوگوں کی روحوں سے نہیں ملایا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا۔ ابھی آپ آگے تفصیل سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، ایک اور عجیب و غریب رسم کچھ جگہوں پر ہوتی ہے، بعض علاقوں میں، اس کو کہتے ہیں روح وداع، یعنی روح کو ودا کرنا۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد بندے کی روح جو ہے وہ گھر میں بھٹکتی رہتی ہے، لہٰذا وفات کے کچھ دن بعد اگر روح کو ودا نہ کیا جائے تو روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روح تو جو ہی قبض ہوئی، اس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں چلی گئی۔ کسی کی روح آسمانوں تک چلی جاتی ہے، کسی کی روح زمین میں ہی کسی جگہ قید کر دی جاتی ہے، روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے۔ ہاں، روح ودا کرنے کی بجائے اگر ہم روح آزاد کروائیں تو بہت اچھا ہے، یعنی آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی روح ودا کرنا وغیرہ بدعتوں میں پڑنے کی بجائے اس پر قرضہ ہے تو قرض ادا کیجئے، اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کی برکت سے اس کی روح قید سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں آرام پائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور جو ایسا کرے گا اس کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مرتا ہے تو اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس بارے میں آگے بات مزید سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ والدین وفات پا جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا قرضہ ادا کرے، ان کا قرض ضرور ادا کیا کریں۔ دیکھیں نا، یہ کیسا والد تھا جو جنت کا حقدار تھا، مگر قرضہ اولاد نے ادا نہیں کیا، قرض تھا۔ جیسی اولاد نے قرضہ ادا کیا، اللہ نے اسے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں کہ جن کے والدین حیات ہیں یا دنیا سے چلے گئے، یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ حدیث پاک سنیے، طبرانی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے بعد ان کی قسم سچی کرے، مثلا ابو جان نے کوئی جائز قسم کھائی ہے اور اسے پورا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو بیٹا اگر ابو جان کی وہ قسم پوری کر دے، سبحان اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا ان کا قرض ادا کرے۔ نمبر 3، اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جاتا ہے اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ، اب ذرا غور سے میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، مدینہ ذرا اس کو سیٹ کروائیے، میں آپ کو اور طریقہ بتاتا ہوں، اس حدیث کو سمجھیے گا۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی، جو بیٹا اپنے والدین کی قسم پوری فرما دے، سچی قسم ہو، جائز چیز کی قسم ہو، وہ یا والدین کا قرض ادا کر دے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے۔ کیسے کہلواتے ہیں؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ آج کوئی بچہ نارملی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، دوسرے کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ریپلائی میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کتنا بری اولاد ہے کہ جو مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دلوا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جناب اب دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لینا تو بے شک زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا تھا، مگر آقا فرماتے ہیں وہ فرما بردار مانا جائے گا، اس کو فرما بردار لکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے برعکس نبی پاک نے فرمایا کہ جو ان کی قسم پوری نہ کرے، ان کا قرض نہ اتارے، اور والدین کو برا کہہ کر، دوسروں کے والدین کو برا کہہ کر اپنے والدین کو برا کہلوائے، وہ والدین کا نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں وہ بھلائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی زندگی میں تو خدمت کر لی، مگر مرنے کے بعد ان کا قرض نہ اتارا،
ان کی قسم پوری نہ کی. قسم جائز حلال قسم ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے کہ جو شرعی درست ہے یہ پھر تو پوری نہیں کرنی ہے. اور تیسری بات, یہ میرے بچوں خاص طور پہ جن کی زبانوں پر گالیاں ہیں, ایسا مت کرو. آپ کسی کے ماں باپ کو, کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے ہو, رپلائی میں وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کے ماں باپ کو, آپ کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. مگر آپ سوچو ان والدین کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا بیٹا دنیا میں دوسروں کے ماں باپ کو برا کہہ کر مجھ مرحوم کو گالیاں دلوا رہا ہے. یہ نافرمان لکھا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے نا تو دنیا والے مجھے دیکھ کر کہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے, کیا تربیت کی ہے. ارے تمہارے ماں باپ کمال کے لوگ تھے, بتاؤ ان کی روح کتنی خوش ہوگی کہ میرے بیٹے کو دیکھ کر لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں. اب سارے بچے اپنے بارے میں غور کریں, سارے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں, کہ کیا مجھے دیکھ کر, میرے کردار کو دیکھ کر, میری عادتوں کو دیکھ کر لوگ میرے ماں باپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں, یا میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کیا تربیت کی ہے, ہر وقت لڑتا ہے, ہر وقت بری باتیں, پورے محلے کو پریشان کیا ہے, کاروبار صحیح نہیں کرتا, لوگوں کے پیسے ٹائم پر نہیں دیتا, جھوٹے وعدے کرتا ہے. یہ کیا تربیت کی تمہارے ماں باپ نے؟ سوچے وہ کتنا بدنصیب بیٹا ہے, وہ کتنی بدنصیب بیٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو یہ تین باتیں آج یاد کر لیں کہ ماں باپ کی قسم پوری کرے, ماں باپ کا قرض اتارے, اور پھر ماں باپ, کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا, ان کا فرما بردار اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آتے ہیں قرض کی طرف, کیونکہ اس پورے واقعے میں جو مین چیز ہے وہ ہے قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. اب قرض کا معاملہ شریعت میں بڑا ترتیب سے, بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. دیکھیں قرض ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جس نے کبھی زندگی میں قرض کا لین دین نہ کیا ہو. تقریباً سبھی ضرورت کے تحت یا تو قرض دے رہے ہوتے ہیں یا قرض لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ معاملہ جتنا عام ہے اتنا اہم بھی ہے. قرض کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں بڑے فساد ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے. اس لیے قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے, اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. اب آپ اس پر ذرا یوں غور فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت کریمہ ہے, اب ذرا غور کریں کہ سب سے بڑی قرآن کی جو آیت ہے اسے آیت مداینہ کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں قرض کے معاملات ہی کو بیان کیا گیا. آیت تو بہت طویل ہے, اس کا ایک مختصر حصہ سنیے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. دوبارہ سنیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز العرفان, اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی کتنی عظیم ہم پر رحمت ہے کہ ہمارے روز مرہ کے اس عام معاملے کو اتنی اہمیت بخشی کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت اتاری اور ہمارے معمول کے معاملے پر اتنی تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب قرض کے معاملے کو ذرا سمجھیے. وہ لوگ جو قرض لے کر نہیں لوٹاتے بلکہ دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی, قرض لیتے وقت اور انداز, قرض لوٹاتے وقت اور انداز, پہلے چاپلوسی ہے, پہلے جناب بڑی منتیں ہیں, بڑی لجاجت ہے, اور قرض لینے کے بعد وہ بندہ ہی بدل جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ افسوس ہوتا ہے, یار برسوں کا تعلق تھا, کاش نہ ہی دیتا اسے قرضہ, تعلق بھی ختم ہو گیا, بندہ ہی غائب ہو گیا نا. بچپن سے دوستی تھی, اتنا اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا, قرضہ لے کر گیا, بندہ ہی چلا گیا, یار دوستی بھی ختم ہو گئی. ایسا نہ کریں. یاد رکھیے, بخاری شریف کی حدیث سنیے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, ایک جنازہ لایا گیا, عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کا نماز جنازہ پڑھا دیں. نبی پاک نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ قرض نہیں ہے. پوچھا اس نے مال چھوڑا ہے؟ کہا گیا نہیں چھوڑا. بے شک نبی پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرمائی. ایک اور جنازہ آیا, نبی پاک نے اب سوال کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے. فرمایا کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ ادا فرمائی. تیسرا جنازہ لایا گیا, نبی پاک نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ پوچھا, عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ اس پر 3 دینار کا قرض ہے. فرمایا کوئی مال چھوڑا ہے؟ کہا حضور مال نہیں چھوڑا. پیارے آقا نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے, کہتے یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کروں گا.
اس کا قرضہ اپنے ذمے لیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ بخاری شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ پیش کیا. چند باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں پیارے اسلامی بھائی اس حدیث سے. پہلی بات یہ کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز جنازہ پڑھنے سے انکار تو فرمایا, مگر صحابہ کو فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرض دار اگر کوئی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی, البتہ خود پڑھنے سے رک گئے. تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ حدیث پاک میں قرض دار ہو کر مرنے کو نبی پاک علیہ السلام کی ناپسندیدہ, نبی پیارے آقا نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا. یہ معلوم ہو رہا ہے نا, جو قرض دار ہو کر فوت ہو اور اتنا پیسہ بھی نہ چھوڑے کہ اس سے قرض ادا کیا جائے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرض لیتے وقت نیت بھی نہیں رکھتے, پلاننگ بھی نہیں ہوتی کہ کیسے لوٹاؤں گا, بس کسی طرح قرضہ مل جائے, اب اگلا دھکے کھاتا رہے, اگلا ڈھونڈتا رہے, مجھے موبائل فون بند ہے, ایڈریس چینج, دروازے کے باہر کھڑا ہے, اس کو کوئی گھر سے جواب نہیں دے رہا. یہ کرنے والا سوچے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر ناراض کر رہا ہے. آگے میں بتاؤں گا ان لوگوں کے لیے, ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں جو قرضے میں بھی ہوں اور قرضہ لوٹانے کی کیفیت بھی نہیں ہے. ہماری شریعت نے ان کے لیے بھی راستہ بتایا ہے, لیکن پہلے نیت ہونی چاہیے. وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں جو قرضہ لیتے وقت یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ بس پیسے لینے دینے کس کو ہیں, ارے ایک بار دے تو دے, پھر کیسے وصول کرے گا, بلکہ اتنے زور آور بن جاتے ہیں, کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, وصول کر سکتے ہو کر لو, میرا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ اکبر, کبھی یہ مت سوچنا بے شک اگر قرض خواہ جو ہے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, آپ اس کو جواب نہیں دے رہے, آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس نے جس کے پیسے کھائے ہیں, ارے کھانے والا برباد ہو جاتا ہے, جس کے کھائے اللہ اس کو پھر کھڑا کر دیتا ہے, اس کو پھر نوازتا ہے. اور سنو, اگر اس بندے نے معاف نہ کیا نا تو اب قیامت کا حساب باقی ہے. وہاں پیسے نہیں, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, وہاں نمازیں دینی پڑیں گی. اور سنیں, یہاں تک حدیثوں میں آیا کہ جس نے قرضہ دینا ہے اور قرضہ دیے بغیر مر گیا اور قرض خواہ نے معاف نہ کیا, تو قیامت کے دن اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں نہ دینے کی, تو جس کا قرضہ ہے پھر اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. یہ خسارے میں ہی رہتا ہے جو اس نیت سے قرضے لے رہا ہے, جو اس نیت سے لوگوں کا مال دبا رہا ہے کہ جس نے دینے ہی نہیں ہے. ہاں, جس کی دینے کی نیت ہے, جس کی پلاننگ تھی پھر نہیں دے پا رہا, اس کے لیے ہماری شریعت نے کچھ طریقہ بھی بتایا, کچھ رعایت بھی بتائی, وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. مگر سب سے پہلے وہ لوگ غور کریں کہ جن کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہوتا ہے, کسی طرح بس کوئی ہمیں پیسے دے دے, کوئی مال دے دے, پھر کون سا دینے پیسے. ایسا مت کیجئے گا, آپ برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی, اور آخرت میں رب ناراض ہوا تو کہاں جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب شرعی حکم سمجھ لیں, قرض جب بھی لیں اس میں واپس لوٹانے کا وقت لازمی مقرر کر لینا چاہیے. پھر جو تاریخ دن واپسی کے لیے مقرر کیا ہے, لازم ہے کہ اسی دن قرض واپس لوٹا دیں. اگر بالفرض آپ سے انتظام نہیں ہو پا رہا, آپ نے نیت کی تھی اب نہیں دے پا رہے, تو بھاگے نہ, چھپے نہ, قرض خواہ کے پاس جائیں, جس کے پیسے اس کے پاس جائیں, اس سے معذرت کریں, اس سے دوبارہ ٹائم لیں. یہ صبح لے لینا, شام لے لینا, بس کل لے لینا, فکر ہی نہ کرو, دھکے کھلا رہے اس کو, یہ بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھیے, قرض میں بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے, اور اس تاخیر کا گناہ اس وقت تک لکھا جاتا رہے گا جب تک قرض لوٹا نہیں دیا جاتا. حدیث پاک میں ہے, جو قرض دار قدرت کے باوجود قرض دینے والے کو ٹالے تو اللہ پاک ہر دن اور رات اس پر ایک گناہ لکھتا ہے. یہ گناہ کا میٹر جاری ہے, گھر چل رہا ہے, عمرے پہ جا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, گاڑی پہ پیٹرول ڈالنے کے پیسے, باقی سب چیزوں کے لیے پیسے ہیں. جس سے پیسے لیے اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کو تم ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہو, ہر وقت گناہ کا میٹر جاری ہے. ایسا نہ کریں. اگر کسی وجہ سے پھنس گئے, اس کو معذرت کریں, ٹائم سے پہلے اس کے پاس جائیں, اس کو فیس کریں. اس بیچارے کا کیا قصور تھا جس نے آپ کو قرض دیا. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ان چند برے لوگوں کی وجہ سے جو لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں, اب لوگوں نے قرضہ دینا چھوڑ دیا, اتنی بڑی نیکی کرنا چھوڑ دی. ابھی آگے بیان میں آپ سنیں گے کہ قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے اور کیا خوبصورت میرا اور آپ کا دین ہے. قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب لے لو تو اچھے طریقے سے لوٹاؤ, ٹائم پر لوٹاؤ, اور دینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرض دیا کرو, ثواب بہت ہے, قرض دے کر تھوڑی مہلت بھی دیا کرو, تمہیں اس کا اجر ملے گا. کیا خوبصورت مذہب ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو ہمارا دین سکھا رہا ہے. اب ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے.
واقعی کئی کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بعض اوقات جلدی کے فیصلے نقصان کے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ علماء کرام فرماتے 6 کام میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں، بلکہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ اب غور سے وہ 6 کام سن لیں۔ 6 کام کون سے ہیں؟ فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، آخری منٹ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی بار ان کی نماز چلی جاتی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں۔ نمبر 2، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کسی کے گھر چلے جائیں، اب اس کی مرضی کب کھانا کھلائے، اس کی مرضی کب فارغ کرے، بھئی ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ مہمان آ گیا، اس کی فوراً مہمان نوازی کرے، اس کو تاخیر نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر کسی کے مرنے پر کفن دفن میں جلدی کرنا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، فلاں رشتہ دار آ جائیں، فلاں آ جائیں، ذرا مجمع بڑا ہو جائے، 2 3 دن تک بعض اوقات تدفین نہیں کرتے، تو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ میت کا حق ہے کہ اس کو جلدی اس کی ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ چوتھے نمبر پر بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنا۔ یہ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، شادیاں نہیں کرتے ماں باپ۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں بہت ساری باتیں لائیو چینل پر نہیں بتا سکتا، لیکن ہمیں مکتوب آتے ہیں، ہمیں ای میلز آتی ہیں، ہاں بچیوں کی طرف سے بھی آتی ہے، لڑکوں کی طرف سے بھی آتی ہے۔ خدا کے واسطے اس موضوع پر بیان کریں۔ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، جلدی نہیں کر رہے، ہم کیسے گناہوں سے بچیں؟ آج کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ خدا کے واسطے میری ماں باپ سے گزارش ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، بچی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دیں، بیٹا بڑا ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا، اللہ کریم ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، بے شک پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ، لیکن اتنی بھی تو تاخیر نہ کرے کہ اس کے لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا، اپنے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو پلیز یہ دیکھیں شریعت بتا رہی ہے کہ بچی بالغ ہوئی اس کی شادی کر دیں۔ آگے فرمایا قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی جلدی ادا کرنا۔ جیسے ہی قرض کا ٹائم آ گیا فوراً ادا کریں، اس میں جلدی کریں۔ بندہ کہ یار جلدی کا کام شیطان کا، مہینے کا قرضہ لیا 6 مہینے میں دوں گا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اور 6 نمبر پر فرمایا گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا۔ ہاں گناہ کیے جا رہے ہیں یار، کر لیں گے توبہ، ابھی بوڑھے ہوں گے نا پھر اللہ اللہ ہی کریں گے۔ آج گناہ ہوا، ابھی گناہ ہوا، ابھی توبہ کریں، کیا معلوم توبہ کا ٹائم ملے ہی نہ اور اس سے پہلے ہی میری موت ہو جائے۔ گناہ عادت بن گئی تو توبہ کو دستور بنا لو، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے حدیث بھی سنی، اب ایک اور حدیث پاک جو میں نے پہلے اپنے خلاصے میں تو عرض کر دی، مگر اب حدیث بھی سن لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس پر 1 دینار یا 1 درہم قرض ہو تو اس دن جب دینار کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن اسے اس کی نیکیوں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ خدا کے واسطے زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی میری طرف نہیں آنا چاہیے، دنیا میں ادا کر دیں، ڈھونڈ کے ادا کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائے۔ ہم کہاں سے دیں گے نیکیاں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، کتنے؟ 3 پیسے، آج کل تو لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پیسے تو ہیں بھی نہیں، مگر 3 پیسے دبا لے، فرمایا قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے ہے کہ کسی نے زمین دبائی ہوئی ہے، کسی نے اللہ معاف کرے اپنے ہی بھائی نابالغ یتیم بچے کا مال دبا کے لوگ بیٹھے ہوئے، نہیں دیتے حصہ، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کوئی کسی کی زمین قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی کسی کا مال قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی قرضہ نہیں لوٹا رہا۔ آج یہ سب کرنے والے غور کر لیں، ہیں ٹھیک ہے بندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، مگر قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم نے قرآن مجید کی آیت سنی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو پتہ چلا ہمیں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لین دین کے معاملات کسی جگہ لکھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لکھتے نہیں ہیں تو پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ زبانی کلامی سودا ہوا تھا، زبانی کلامی کام کے، تو نہیں، لکھیں کہ آپ نے کسی کو کیا دیا ہے، کیا لیا ہے۔ لکھنے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے کس سے لینے ہیں اور مجھے کس کو دینے ہیں۔ میرا ہو گیا، مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے میرا انتقال ہو گیا، میرے بچوں کو تو پتا ہو کس سے لینا ہے کس کو دینا
ہیں؟ بعض اوقات بیچارے قرض خواہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ بھائی آپ کے والد کو پیسے دیے تھے، کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابو نے بتایا ہی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ یہ عقل مند لوگوں کا کام بھی ہے، اور یہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، لکھو. لین دین کا معاملہ لکھنا چاہیے. ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لکھیو واچا ہے. لکھا ہوگا تو پڑھا جائے گا نا، لکھا ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھا جائے گا؟ تو بالکل اپنا قرضہ، اپنا کس سے لینا ہے، کس سے دینا، لکھ بھی لیں، اور وہ لکھا ہوا کسی کو بتا بھی دے کہاں پڑا ہے. لکھ کر ایسی جگہ رکھا کہ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں ملا. بچے کو بتائیں، بچوں کی والدہ کو بتا دیں، کسی ایک دو لوگوں کو پتا ہو کہ دیکھیں یہ مجھے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، یہ دینے ہیں، میرے مرنے کے بعد بیٹا جس کو دینے ہیں اس کو دے دینا ہے. بے شک وصول بھی کریں گے تو بچوں کے کام آئیں گے. تو اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لین دین کے معاملے کو لکھ لیا جائے. اچھا، اب وہی والی بات کہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار قرضہ تو مجھ پر بھی ہے اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، پھنس گیا ہوں، نقصان ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اب کیا میں بھی پھنس جاؤں گا؟ میں بھی مرنے کے بعد میری روح بھی قید ہو جائے گی. اب دیکھیے شریعت کا حکم سمجھیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں بڑا حریص بھی ہے، یعنی اس کو بڑا شوق بھی ہے کہ جلدی ادا کر دوں، اور وہ مر گیا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو، یعنی جس نے قرض لینا ہے، اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر دے اور مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دے. اور جس نے قرض لیا وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو دینا ہی نہیں ہے، میں نے کون سے دینے ہیں، پہلے لے لو پھر ڈھونڈتا رہے گا، کر کیا لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا. ایسے بھی لوگ ہیں نا. سنو، جس نے قرض لیا اور دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا، تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے؟ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ انصاف نہیں فرمائے گا؟ پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لی جائیں گی، قرض خواہ کو نیکیوں کے بدلے، نیکیوں میں قرض کے بدلے کے طور پر دی جائیں گی. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو جس نے پیسے لینے ہیں نا قرض خواہ، اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. یہ فرق سمجھ لیں. آپ کی قرضہ لیتے وقت نیت تھی قرضہ لوٹانے کی، اب نہیں دے پا رہے، اللہ غیب سے مدد کرے گا. دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرا قرض اتر جائے. وظائف لکھے حدیثوں میں، آپ دعا کریں اللہ غیب سے مدد کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے. اور اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر بربادی ہے، پھر دنیا میں بھی خیر نہیں ہے، آخرت میں بھی خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا کمال کا واقعہ سنیے گا، اور یہ بھی بخاری شریف کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی حدیث میں یہ واقعہ، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تسلی کا سامان بنے گا. حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کسی سے 1000 دینار بطور قرض مانگے. سامنے والا بولا کوئی گواہ لاؤ. قرض لینے والا بولا اللہ پاک کی گواہی کافی ہے، میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے. قرض دینے والا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پیسے چاہیے، کوئی ضمانت ہی لے آؤ، کوئی گارنٹر تو لاؤ. کہتا ہے اللہ کی ضمانت ہے میرے پاس، باقی تو میں کوئی ضمانت نہیں لا سکتا. سبحان اللہ. اب جس نے پیسے دینے تھے نا وہ بھی کیسا کمال کا آدمی تھا. کہتا ہے سچ کہتے ہو، اللہ سے بڑا کون گواہ ہے، اللہ سے بڑا کون ضامن ہے، تم کہہ رہے تو ٹھیک ہے، میں کب دو گے پیسے؟ ٹائم طے ہوا، اس نے 1000 دینار دے دیے، اللہ کے نام پر ہمت کر کے دے دیے. اب یہ شخص جو تھا یہ بھی سچا آدمی تھا، پیسے لے کر سمندر پار چلا گیا کسی کام کاج کے سلسلے میں. اب جب مقررہ تاریخ آ گئی کہ جس ٹائم پہ اس کو پیسے لوٹانے تھے، اس نے سوچا اسی دن جاؤں گا، کشتی پکڑوں گا، دریا کراس کروں گا اور جا کر اس کا شکریہ کے ساتھ پیسے ادا کر دوں گا. اب جب پہنچا وہاں پر سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، اب کشتی نہ ملے. اس دن کشتی اویلیبل ہی نہیں تھی، بہت ڈھونڈا، بڑی کوشش کی، کوئی کشتی نہ ملی. اب اس بندے کے دل میں اس کو قرضہ ادا کرنا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس کو یاد آ رہا تھا کہ میں نے اللہ کی ضمانت پر لیا ہے. اس بندے نے مجھ سے کوئی گواہ نہیں مانگا جب میں نے کہا اللہ گواہ ہے، اس بندے نے کوئی ضمانت نہیں مانگی جب میں نے کہا اللہ ضامن ہے. اب میں وقت پر نہیں جاؤں گا، اس کو کیا محسوس ہوگا؟ مجھے پیسے لوٹانے ہیں، اب کشتی نہیں ہے، سمندر تیر کے پار نہیں ہو سکتا. اب اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی لی، اس پہ سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 دینار بھرے اور ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ تمہارے وہ پیسے آج مجھے لوٹانے تھے، مجھے کشتی نہیں ملی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اب اس نے لکڑی سمندر میں ڈالی اور دعا کی، یا اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے قرض لوٹانا تھا، اس بندے نے ضمانت مانگی تھی، اے اللہ میں نے تجھے ضامن کہا تھا، اے رب یہ تو بھی جانتا ہے میں نے کشتی تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مولا مجھے کشتی نہ ملی، اے مالک اب میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں، ضامن تجھے بنایا تھا، یہ پیسے بھی تیرے سپرد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس بندے نے وہ لکڑی پانی میں ڈال دی.
اچھا جس نے قرضہ لینا تھا اس کو بھی تاریخ یاد تھی، وہ بیچارہ آ گیا سمندر کے کنارے کہ ابھی کشتی آئے گی، وہ بندہ آئے گا میرا قرضہ لوٹائے گا، اب انتظار کر رہا ہے، کوئی کشتی تو نہیں آئی، مگر تیرتے تیرتے اس کو ایک لکڑی نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور اس نے کہا چلو لکڑی جا کر گھر لے جاتا ہوں، گھر لے گیا، جب لکڑی گھر جا کے کھولتا ہے چیرتا ہے تو اس کے اندر قرض کی رقم بھی موجود تھی اور وہ خط بھی موجود تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر، پتہ کیا چلا کہ اگر بندہ لوٹانے کی پکی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ دونوں کی نیت سچی تھی نا، دینے والے کی نیت بھی اچھی تھی، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ نے اس کا مال لوٹا دیا، اور جس نے لیا تھا اس کی نیت بھی سچی تھی، اس تک بھی مال پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قرض ادا کرنے کی نیت ہے نا، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ پہلے فکر تو رکھیے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ کسی کو پیسے دے دو نا، اب اپنے ہی پیسے واپس لینے، ٹائم تو ہو گیا، اب میرے پیسے لینے کیسے لوں؟ تو بندہ بیچارہ بتاتا ہے میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، پلیز میرے پیسے دے دو، گھر کا کام کاج کروانا ہے اس لیے پیسے چاہیے، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے اس لیے پیسے مانگ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، پیسے میرے ہیں، کوئی ریزن ہو یا نہ ہو، ٹائم ہو گیا، میرے پیسے دے دو۔ لیکن آج منتیں کر کے لوگ اپنے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کرے۔ اب آئیے، جس نے قرضہ لیا ہے، قرض کے متعلق کچھ بڑی پیاری عادتیں ہماری شریعت بیان کرتی ہے۔ اب ذرا غور سے یہ چند اصول سن لیجئے۔ نمبر 1، قرض خواہ کو تکلیف نہ دیجیے، بلکہ خود جا کر قرضہ لوٹا دیجئے، شکریہ کے ساتھ قرضہ لوٹائیے، اس کو دعائیں دیجئے کہ آپ مشکل وقت میں میرے کام آئے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، خیرکم احسنکم قضاء، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح سے ادائیگی کرتا ہے۔ اب پلیز غور کر لیں، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج تک جس نے قرضہ لیا ہے وہ غور کرے کہ جب میں نے لوٹایا تھا تو اچھے ماحول میں لوٹایا تھا یا پہلے جھگڑا ہوا، پہلے معاذ اللہ گالم گلوچ ہوئی، اس بیچارے نے دھکے کھائے، میں نے اس کو ستایا، آخر وہ 4 بندے لے کر آیا، پھر پیسے لوٹائے، تو کیا لوٹائے یار؟ اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیسے ٹائم سے پہلے میں جاتا، اسے قرضہ بھی لوٹاتا، اسے دعا بھی دیتا اور بہت اس کا شکریہ ادا کرتا۔ یہ شریعت سکھا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، جب رقم کا انتظام ہو جائے تو مقررہ وقت آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ فوراً ہی قرض لوٹا دیں۔ ماشاءاللہ کئی لوگ ہوتے ہیں 3 مہینے کے لیے لے کر گئے، 2 مہینے میں لے کر آ گئے، حضرت کام ہو گیا، پیسے آ گئے، آپ کا بڑی مہربانی، اپنا قرضہ لے لیں، یہ ہے اچھا طریقہ۔ اچھا یہ بندہ اپنا اعتماد بحال کر لیتا ہے، آئندہ کبھی مانگے گا لوگ کہیں گے یار بندہ زبان کا پکا ہے، اس کو دے دو، پہلے دیتا بھی ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، فون بند نہیں کرتا بلکہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ تیسری بات، بالفرض قرض خواہ ڈرائے دھمکائے، بڑی اہم بات ہے، تو جلی کٹی سنائے تو اس سے الجھنے، جواب میں جلی کٹی سنانے، اکڑ دکھانے سے بچیں بلکہ اسے معاف کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے قرض قبول فرمایا۔ اب کمال کی بات ہے، میرے آقا وہ ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ارے ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی، مگر آقا ہماری تربیت کے لیے نبی پاک نے قرضہ قبول فرمایا تاکہ ہماری تربیت ہو، لینا کیسے ہے، دینا کیسے ہے۔ اب قرضہ قبول فرمایا اور جو وقت آ گیا اس بندے نے جس نے قرضہ لینا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ پیارے آقا علیہ السلام اس کیفیت میں نہ تھے کہ ادائیگی کر سکیں۔ اب وہ شخص سخت بد کلامی پر اتر آیا، معاذ اللہ نبی پاک کے سامنے بد کلامی کی۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بڑے جلال میں اس کی طرف بڑھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو روکا اور فرمایا، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، یعنی اسے چھوڑ دو کہ حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک نے یہ ہمیں سبق دیا کہ جب کسی نے رقم لینی ہے، ہم نہیں دے پا رہے اور وہ غصے میں آ رہا ہے، ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے، اس کو نرمی کرنا چاہیے، لیکن اب سامنے سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے بلکہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، جس نے پیسے لینے ہیں اس نے غصہ کیا، اب جس نے دینے اس سے بڑا غصہ کیا، الٹا مار کٹائی شروع ہو گئی۔
تھوڑا درگزر سے کام لیں, معافی مانگیں, ریکویسٹ کریں, بھائی انشاءاللہ میں دے دوں گا, تھوڑے دنوں میں دے دوں گا. اچھا تھوڑے تھوڑے دینا بھی تو شروع کریں نا. دینے 1 لاکھ روپے ہیں, 5-5 ہزار بھی نہیں دے رہے, اگلے کو لگتا ہے اس نے دینے ہی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, تھوڑے تھوڑے قرض لوٹانا شروع کر دیں, اس سے ٹائم مانگیں, اس کو راضی کریں, ورنہ یہ ناراض ہوا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو باتیں ہو گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرض لیا ہے اور وہ نہیں دے رہے, وہ تکلیف دے رہے ہیں, وہ جناب گناہگار ہو رہے ہیں. اب آؤ میری شریعت کا خوبصورت پہلو دیکھیں. قرض دینے والوں کو کیا میری شریعت سکھا رہی ہے. یہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مالدار بھی ہوں گے, ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کے پاس لوگ ملازمت بھی کرتے ہوں گے, آپ کے پاس نوکری کرنے والے لوگ بھی ہوں گے, آپ کے رشتہ دار بھی غریب ہوں گے. یہ بیان مدنی چینل پر بھی دنیا بھر میں سنا جا رہا ہوگا. اب سنیے, قرض دینا یہ کتنی بڑی ثواب کی بات ہے. اللہ اکبر. سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اللہ اکبر. یعنی صدقہ دینے کی تو فضیلتیں کتنی سنتے ہیں ہم. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ دو تو ملٹی پلائی ہو کر دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملے گا, مگر صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یعنی قرضہ تو بڑی نیکی ہو گئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کے بڑے اجر ملتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت ایسی بھی ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا, ٹھیک ہے, اور اس نے مثال کے طور پہ آپ سے 2 مہینے کے لیے کسی نے 50,000 روپے مانگے, ٹھیک ہے, آپ نے 50,000 روپے سے قرضہ دے دیا. ایک روایت کے مطابق 2 مہینے پورے ہو گئے اور اب اس نے آپ سے کہا کہ حضرت 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے اسے ٹائم دے دیا تو اب روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرضہ دیا, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 1 مہینے کے لیے 5,000 10,000 کسی کو قرضہ دیا, روزانہ 10,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اور اب اس نے مقررہ مدت کے بعد اور ٹائم آپ سے مانگا کہ حضرت 1 مہینہ اور دے دیں, تو اب آپ کا روزانہ کا ثواب ڈبل ہونا شروع ہو جائے گا. اب سوچیں, پیسے تو میرے 2-3 مہینے میں واپس آ گئے, لاکھوں لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی مجھے مل گیا. کسی مسلمان کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے, کسی کا غم بھی دور ہو جاتا ہے. کوئی اپنی بہن کی شادی کرنے کے لیے قرضہ لیتا ہے, کوئی ماں کے علاج کے لیے لے رہا ہے. آپ سوچیں, آپ نے کسی مسلمان کی تکلیف میں مدد کر دی, آپ نے اس کے غم کو دور کر دیا. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے. بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, کسی پرابلم میں ہیں, کسی مشکل میں ہیں, کسی تکلیف میں ہیں, اپنی تکلیف تو حل نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں نا کہ میں بیماری دور کر دوں, میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ میں اپنے گھر کے مسائل دور کر دوں, میرے کاروبار کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے, چلے میری پرابلم تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر یہ حدیث میری نظر میں ہو کہ میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کروں گا اللہ میری پریشانی دور کرے گا, میں کسی کے لیے آسانی کروں گا اللہ میرے لیے آسانی کر دے گا. تو چلیں اپنی پرابلمز کو رکھیں سائیڈ پہ, کسی مسلمان کی پریشانی کو ڈھونڈ لیں, کسی پڑوسی کی پریشانی کو ڈھونڈ لیں, کوئی قریبی رشتہ دار دیکھیں کسی مشکل میں تو نہیں, اس کی مشکل حل کر دیں, انشاءاللہ آپ اس کی مشکل دور کریں گے, اللہ آپ کی مشکل دور فرما دے گا. تو یہ میرا دین ہے. قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور قرض دینے والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. بلکہ سبحان اللہ, جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں نا اور اب وہ تکلیف میں نظر آ رہا ہے, غریب ہے, پریشان ہے, پیسے لوٹا نہیں پا رہا, تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جنت کمانے کا موقع آ گیا. نسائی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک شخص جس نے کبھی کوئی اچھا عمل نہ کیا, لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازم سے کہا کرتا کہ قرض دار جو کچھ آسانی سے دے اسے لیا کرو, اور جس میں قرض دار کو دشواری ہو اسے چھوڑ دیا کرو, اور چشم پوشی کرو, شاید اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. یعنی اللہ اکبر, بندے کا دل کیسا تھا کہ وصولی والے بندے کو یہ نہیں کہا تھا پستول ساتھ لے کے جانا, بدماش لے کر جانا, تھپڑ مار دینا, گالی دے دینا. لوگ وصولی کرنے کے لیے بدماش رکھتے ہیں, اس نے بندہ ہی ایسا رکھا تھا کہ دیکھو اگر تنگ دست ہو, غریب ہو تو مہلت دے دینا, نہ دے سکے تو معاف کر دینا, باقی کوئی نیک عمل نہیں تھا اس کا. اللہ اکبر, جب انتقال ہوا اللہ پاک نے اس سے فرمایا, کیا تو نے کوئی اچھا عمل کیا؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں.
مگر میرا ایک غلام تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب میں اسے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو کہتا تھا جو آسانی سے دے دے، آسانی سے ملے وہ لے لو، اور جس میں قرض دار کو دشواری ہو اس کو چھوڑ دو، چشم پوشی کرو۔ اللہ پاک سبحان اللہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بندے کو یہ کہا کرتا تھا کہ شاید میں بندوں سے چشم پوشی کروں تو اللہ پاک بھی مجھ سے چشم پوشی فرمائے، چشم پوشی یعنی درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ کوئی نیک عمل نہیں، بندوں کے لیے آسانی، غریبوں کے لیے آسانی، مہلت دینے والا کام۔ اب میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اب لوگ کہہ رہے ہوں گے یار آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر قرضہ دے کر ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا ہے، جب بھی پیسے دیے نا، میں نے کہا نا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کبھی کبھی تو یہ افسوس ہوا کہ یار اتنا اچھا دوست تھا، اتنے اچھے تعلق تھے، پیسے دے کے دوست بھی کھو دیا، وہ کیونکہ ہم سے ملتا ہی نہیں ہے، فون ہی نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کو لگتا ہے پیسے مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں اس کا آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، ویسے تو قرضہ جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک کام کریں، ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جتنی آپ کی حیثیت ہے، ہر بندے کی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے 50,000 روپے ایسے ہیں میرے پاس کہ میں اس کو کہیں نہ کہیں قرضے میں دے سکتا ہوں، کوئی سمجھے لاکھ روپے ہیں، کیونکہ روز 50,000 کرنے کا ثواب اللہ کی راہ میں، لاکھ روپے آپ قرضہ دیں گے، روز لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، جس کی جیسی پوزیشن۔ اب آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کے اپنے پاس ملازم ہیں، اب آپ کا ہی ملازم آپ کو کہتا ہے صاحب 20,000 دے دیں، مہینے کے 5,000 کاٹ لیجیے گا تنخواہ سے، آپ کے پیسے تو کہیں نہیں جائیں گے نا، آپ کے پاس ہی کام کر رہا ہے، اب ہر مہینے 5,000 کاٹ لیں، اب کیا ہوگا 4 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے اور کتنا سارا ثواب بھی آ گیا، مسلمان کی مدد کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ تو جو کمپنیز کے لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو دکاندار لوگ ہیں، وہ اپنا ایک بجٹ رکھا کریں، یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی قرض لے کر جا رہا ہے تو مجھے روز اتنا ثواب مل رہا ہے، اور پیسے یقیناً گارنٹی رکھیں، اپنی تمام تحقیق کر لیں، اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صورت رکھیں کہ آپ کے پیسے واپس ملیں۔ تو انشاءاللہ قرض دینے والا نظام ہونا چاہیے، اس سے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے، یہ سودی نظام کا خاتمہ ہی ایسے ہوگا۔ آج پرابلم یہ ہے کسی سے قرضہ مانگو، کہتا ہے مجھے کتنا نفع دو گے، 2 لاکھ روپے چاہیے مجھے، مہینے کے کتنے دو گے، یعنی سخت دل ہو جاتا ہے سود کا کام کرنے والا۔ اب وہ مسلمان کی تکلیف سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، پتہ ہے اس کی ماں بیمار ہے، پتہ ہے اس کے گھر میں پرابلم ہے، مگر میں تجھے پیسے دوں گا، مجھے مہینے کا نفع کتنا دو گے۔ اللہ اکبر، کسی کی تکلیف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ایک بجٹ رکھیں، یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ وہ نیکی ہے، اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا۔ تو آج کے بیان میں دونوں طرف کی بات ہوئی ہے، قرض لینے والا تاخیر نہ کرے، قرض لینے والا لیتے وقت دینے کا ارادہ کرے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ دعا کرتا رہے کہ مولا مجھے ایسی طاقت دے کہ میں اپنا قرض وقت سے پہلے ادا کروں، اور اگر نہیں کر پا رہے رابطہ کرے اس سے جس کے پیسے ہیں، معافی مانگے اس سے، ٹائم لیں اس سے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے دینا ضرور شروع کریں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، جو قرض دینے والے ہیں ان کو فرمایا قرض دیا کرو، نیکی ہے، اور اگر کوئی نہیں دے پا رہا اسے مہلت دو، تمہیں تو روز کا ثواب مل رہا ہے نا، روز ثواب کا میٹر جاری ہے، تو اللہ کرے کہ یہ نیکی کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں الحمدللہ اجتماعات میں مدنی چینل پر ہمیں گھر بیٹھے بھی علم دین سکھا رہی ہے، زندگی کے بہت سارے معمولات میں کیسے زندگی گزارنی ہے، لین دین کے معاملات کیسے کرنے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے، احادیث اور اولیاء کرام کے طریقے کے ذریعے ہمیں سکھا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے تو زندگی کے بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ مہینہ سبحان اللہ، یہ مہینہ تو دعوت اسلامی نے ماہ قافلہ اعلان کیا ہوا ہے، تو اے ملیر والوں نیت کریں انشاءاللہ ماہ نومبر جو ماہ قافلہ ہے انشاءاللہ ہم بھی دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کریں گے۔ جس کی پکی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ۔ اے اللہ جو ماہ نومبر میں بلکہ دسمبر میں بھی قافلے میں سفر کر لے، اے اللہ اسے جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اور سبحان اللہ، اجتماع کی بات ہوئی ہے، اجتماع میں کیا کچھ سیکھتے ہیں یہ بات ہوئی ہے، تو اے ملیر والوں بلکہ سارے کراچی والوں کو خوشخبری ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگلی جمعرات کو ملیر میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہاں سبحان اللہ، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا عطاری مدنی صاحب انشاءاللہ آنے والی جمعرات 20 نومبر انشاءاللہ اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ اجتماع RCD گراؤنڈ ملیر میں ہوگا۔ انشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول شرکت کریں گے، آپ سب بھی آئیں گے نا انشاءاللہ؟ تو صرف یہ اب صرف آنا نہیں ہے، خلیفہ امیر اہل سنت آ رہے ہیں، ہاں امیر اہل سنت کا فیضان لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عظیم و شان اجتماع ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، جمعرات کی رات ہے بھری مراد،
اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب ہزاروں لوگ مل کر اللہ کا ذکر کریں گے, سب مل کر دعائیں کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں کیا معلوم کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو اگلی جمعرات RCD گراؤنڈ میں سب نے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ, اور عاشقان رسول کو لے کر بھی آنا ہے انشاءاللہ. جو اور بھی کراچی کے علاقوں میں مجھے سن رہے ہیں, آئیے اگلی جمعرات کو انشاءاللہ 9:30 بجے اجتماع کا آغاز ہوگا اور بیان تقریباً 9:45 بجے ہوگا. تو اگلی جمعرات اس مسجد میں اجتماع نہیں ہوگا, تو سب انشاءاللہ RCD گراؤنڈ ملیر میں انشاءاللہ اجتماع میں آئیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ہفتہ وار اجتماع پابندی سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہم کچھ دعائیں بھی پڑھتے ہیں, کچھ درود بھی ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. تو آئیے مل کر اپنے معمولات کو ہم پورا کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. ہائے ہائے کیسی پیاری فضیلت ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی مل کر پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں.
آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. اعلانات کچھ اعلانات سماعت فرما لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 8 بجے انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں جنت کی بہاریں رسالے کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اور جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. جنت میں کوئی تکلیف نہیں. جنتی سب ایک دل ہوں گے. ان کے درمیان بغض و کینہ یا حسد نہ ہوگا. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 393 حدیث نمبر 3254. جنت میں آپس کے اندر لڑائی جھگڑے گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا سلسلہ نہ ہوگا. غصہ اور چڑچڑاپن بیماریاں اور پریشانیاں وغیرہ تکالیف جنت میں نہ ہوں گی. حوالہ جنت کی بہاریں صفحہ 9. یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جنت کی بہاریں پڑھ یا سن لے اس کو اپنی رحمت سے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جمعہ مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعب
کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم. گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حل المشكلات حلل مشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں. سچی بات تو یہ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم اپنے کتنے گناہ کیے، کس کس جرم کی معافی مانگے ہیں. اے اللہ اتنی خطائیں ہیں کہ خطائیں بھی یاد نہیں، مگر معلوم ایک بات جانتے ہیں کہ اے پروردگار گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں تیری رحمتوں کے آگے کچھ نہیں. تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد. تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد. نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. اے اللہ تجھے تیری اسی رحمت واسعہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کے امتی ہیں. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ پیش کرتے ہیں. آج شب جمعہ ہے، اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے.
اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج کی رات ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اے رب کریم 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ آج ہم نے قرض لینے اور دینے کے آداب کے بارے میں سنا، اے اللہ ہم میں جن پر قرض ہے، اے اللہ اپنا قرض اچھے انداز سے اتارنے کی توفیق عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ کسی کے پیسے اگر کسی نے دبا لیے ہیں، اے اللہ خیر سے اس کی رقم اور اس کا حق اسے واپس مل جائے۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، ہم میں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جو دعا میں شامل ہیں، کئی لوگوں نے پرچیاں دی، کبھی میسج کرتے ہیں، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، اے اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ اے اللہ بیمار ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے یا بیماروں کے نمائندے حاضر ہوں گے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ ہم میں سے جن جن کو اولاد دی ہے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے پروردگار سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں حرام دیکھنے سے بچا لے، ہمیں حرام سننے سے بچا لے، ہمیں حرام بولنے سے بچا لے، ہمیں حرام کھانے سے بچا لے۔ اے پروردگار اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما، ساجدین بندوں میں شامل فرما، مخلصین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ریاکاری، دکھلاوے اور بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، ساری دنیا میں مسلمانوں پر خاص فضل و کرم فرما۔ مسلمان بہت ہر جگہ دنیا کے کئی ملکوں میں پریشان ہیں، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے پروردگار ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ خوش نصیب حاجیوں نے فارم جمع کرا دیے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اسی سال ہمیں بھی حج نصیب فرما، حج پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے کریم مولا بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ،
اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہ گئے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سے گئے ہیں. جو مدینے سے دور رہ گئے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سے گئے ہیں. وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے گئے جو تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے گئے جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں. آپ عطار کیوں پریشان ہیں عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا
شب جمعہ پڑھنے والے اوراد. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کی رات بعد نماز مغرب 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھے، پھر 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ پاک اس پر سکرات موت آسان کر دے گا، نزا کی سختیاں اس پر آسان ہوگی، سبحان اللہ، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا. شب جمعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بھی خاص فضیلت ہے. شب جمعہ کیا ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب جمعہ سورہ یاسین پڑھے اس کی بخشش ہو جائے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص ہے. پھر یہ درود پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ 1000 ٹائم. آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شب جمعہ غسل کرے یعنی نہائے 2 رکعت ادا کرے اور ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھے تو اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی اس کی